أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنت بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال اور کہے گا شیطان و شیطان لما جب قضیہ فیصلہ چکا دیا جائے گا الامر معاملے کا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدکم وعدہ کیا تم سے وعد الحق کے سچا وعدہ وعدتکم اور میں نے بھی وعدہ کیا تمہارے ساتھ فاخلفتکم پس میں نے خلاف ورزی کی وما کان اور نہیں تھا لی میرے لیے علیکم تمہارے اوپر من سلطان کوئی زور اللہ سوائے اس کے انجے کے دعوتکم میں نے تم کو دعوت دی فاستجبتم پس تم نے قبول کی لی میری دعوت فلا تلومونی پس مجھے ملامت نہ کرو ولومو اور ملامت کرو انفسکم اپنے آپ کو ما انا نہیں ہوں میں بمصرخکم تمہارا فریاد رس وما انتم اور نہیں ہو تم بمصرخی میری فریاد رسی کرنے والے انی بے شک میں کفر تو بری ذمہ ہوں بما اس شرک سے جو اشرک تم نے مجھے شریک ٹھہرا کر کیا تھا من قبل اس سے پہلے دنیا میں ان بے شک الظالمین ظالم لہم کہ ہے ان کے لیے عذاب علیم دردناک. آخرت کی گفتگو اور موضوع جاری ہے کہ جس وقت سارے جن و انس محشر کے میدان میں حاضر ہوں گے اعمال کی جواب دہی کا سلسلہ شروع ہوگا. جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوئے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور جن لوگوں کے اعمال برے ہوئے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی شیطان کے پیچھے چلتے رہے ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا. ان کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا. یہ دوزخ کے اندر ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے ایک دوسرے کو ملامت کریں گے اور اپنے گمراہ ہونے کا الزام ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہوں گے کہ میں تو دنیا میں ایمان لانا چاہتا تھا لیکن تو نے مجھ کو روک لیا تھا. اسی طرح یہ انسان جن کو ملامت کریں گے اس میں سے ایک شیطان بھی ہوگا. یہ انسان شیطان سے کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہم نے تیری پوجا کی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اور جن کی بندگی کرنے کے لیے تو ہمیں وسوسے دیا کرتا تھا ان کے اوپر ہم نے عمل کیا اور ہم نے شرک کیا دنیا کے اندر تیری اطاعت کی. آج ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے چھڑاؤ آج اس دوزخ کے عذاب سے چھڑاؤ. تو شیطان آگ کے ممبر کے اوپر کھڑا ہو کر کے دوزخ کے اندر ان مشرکین سے ان ظالموں سے ان کافروں سے جنہوں نے اس کی پیروی کی ان سے خطاب کرے گا. شیطان کا خطاب کیا ہوگا وقال شیطان شیطان کہے گا ان دوزخ والوں سے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اس کی پیروی کی اور دوزخ کے اندر چلے گئے. اس وقت شیطان لوگوں سے خطاب کرے گا دوزخ کے اندر لما قضی الامر جب فیصلہ چکا دیا جائے گا جنت والے جنت میں چلے جائیں گے دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو یہ شیطان کے خطاب ہوگا دوزخیوں سے خطاب ہوگا اور دوزخ کے اندر خطاب ہوگا. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پہلے ہی اس سے آگاہ کر دیا ہے تاکہ اس وقت انسان افسوس نہ کریں ابھی سے شیطان سے اپنے راستے کو جدا کر لیں اور اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف آ جائیں. ان اللہ وعدکم وعد الحق یہ شیطان کا خطاب ہے
شیطان دوستیوں سے کہے گا، اپنے پیچھے چلنے والوں سے کہے گا کہ دیکھو تمہارے ساتھ اللہ رب العالمین نے بھی وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ سچا تھا، اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے سارے سچے تھے، اور تمہارے ساتھ یہ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدہ کیا کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، اچھے اعمال ہوئے تو جنت ملے گی، برے اعمال ہوئے تو دوزخ ملے گی، یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اور یہ سچا وعدہ ہے، تم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے، دنیا کے اندر بھی جو انسان عقل رکھنے والا تھا، غور و فکر کرتا، تو دلائل کے ذریعے سے اس کو یہ بات معلوم ہو سکتی تھی کہ اللہ کی ساری باتیں سچی ہیں، اور اب مشاہدے کے ذریعے سے تم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے جو وعدے تھے وہ سچے تھے۔ اب شیطان کو مزید خطاب جاری، وہ کہے گا وَوَعَدتُکُم فَأَخْلَفْتُکُم، میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے لیکن میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میں واقعی دھوکہ باز ہوں، وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا ہوں۔ اب آخرت کے اندر تو تمہارے سامنے یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ میرے جتنے وعدے تھے سارے جھوٹے تھے، دنیا کے اندر بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے، میری باتوں کے اوپر تو حقیقت کھل کر کے سامنے آ جاتی کہ میری باتوں کے پیچھے دلیل کوئی بھی نہیں، وہاں پر بھی تم مجھ سے اپنے راستے کو جدا کر سکتے تھے۔ تو شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ شیطان لوگوں کو یہ سبز بات دکھاتا ہے کہ دنیا کی زندگی مزے کر لو، مرنے کے بعد کوئی سزا نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی جی اٹھنا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، بس دنیا کی زندگی مزے کر لو۔ یہ شیطان لوگوں کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے، شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں، تو آخرت کے اندر جس وقت ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کتنے جھوٹے وعدے اس نے ہمارے ساتھ کیے تھے۔ وَوَعَدتُکُم، شیطان کا خطاب جاری ہے کہ میں نے تم سے وعدے کیے، فَأَخْلَفْتُکُم، تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اب شیطان کا مزید بیان جاری ہے، کہتا ہے مَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان، مجھے تمہارے اوپر کوئی زور حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر کے ایمان سے روکا، مجھے تمہارے اوپر کوئی زور حاصل نہیں تھا کہ ہاتھ سے پکڑ کر کے گناہ کے اوپر میں نے لگایا، میرا کام تو بس اتنا تھا کہ میں نے تمہارے دل کے اندر ایک وسوسہ ڈالا، برائی کا خیال ڈالا، تم کو اچھا لگا، تم نے اپنی مرضی کے ساتھ اس کو منتخب کر لیا تھا، مجھے تمہارے اوپر کوئی زور حاصل نہیں تھا دنیا کے اندر، اللہ سوائے اس کے کہ ان دعوتکم، میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے خوشی کے ساتھ میری دعوت کو قبول کر لیا۔ دل و دماغ کے اندر جو بھی برائی کا خیال آتا ہے، گناہ کا خیال آتا ہے، وہ حقیقت میں شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، چاہیے یہ کہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے ذہن کو جھٹک لے، بائیں طرف تھوک کر دے، اور دل و دماغ کے اندر جو اچھا خیال آتا ہے، نیکی کا خیال آتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے، یہ فرشتہ دل کے اندر اللہ کے حکم سے یہ اچھا خیال ڈالتا ہے۔ تو شیطان نے لوگوں سے کہا کہ حقیقت کے اندر تم نے میری بھی پیروی نہیں کی، تم نے اپنے دل کی پیروی کی ہے، مجھے تو تمہارے اوپر کوئی زور حاصل نہیں تھا، میں نے تو ایک دعوت دی جس کو تم نے خوشی کے ساتھ قبول کر لیا، لہٰذا مجھے ملامت کرتے ہو، مجھ سے زیادہ اپنے آپ کو ملامت کرو، کسی اور کو ملامت نہ کرو، فلا تلومونی، مجھ کو ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ ایک راستہ تمہیں دکھایا کسی نے، برا راستہ، تم نے خوشی کے ساتھ اختیار کیا، تم کو وہی اچھا لگا، لہٰذا اپنی مرضی سے برے راستے کا انتخاب کیا، اسی کے اوپر چلتے رہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، شہوات کو پورا کرنے کے لیے، تو کسی اور کو ملامت نہ کرو، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تو اور بھی بہت ساروں کو راستہ دکھایا تھا لیکن انہوں نے میرے راستے کو ٹھکرا دیا اور آج وہ جنت کے اندر پہنچ گئے، تم نے اپنی مرضی کے ساتھ قبول کر لیا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ اب شیطان کا خطاب جاری ہے، لیکن وہاں پر دوسری خطاب سن رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، دنیا کے اندر یہ خطاب لوگ سن لیں تو پہچان لے اللہ کا راستہ کون سا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، کتابوں کو بھیجا، معلوم ہو سکتا ہے رحمان کا راستہ کون سا ہے، شیطان کا راستہ کون سا ہے، تو رحمان کے راستے کو اختیار کر لے، اپنے آپ کو شیطان کے راستے سے بچا لے، تو اس کا جہنم کے اندر ان انسانوں کو پھر خطاب نہیں سننا پڑے گا، اس خطاب سے تو مزید ان کے لیے ایک لحاظ سے نفسیاتی سزا ہو جائے گی کہ دنیا کے اندر جس کے پیچھے چلتے رہے تو آج ان کے وہ کچھ بھی کام نہیں آ رہا، ساری خواریاں ضائع ہو گئیں، ساری زودگیاں ضائع ہو گئیں، ساری شرک ضائع ہو گیا، کوئی کام نہیں آ رہا، الٹا اور باتیں بھی سننی پڑ رہی ہیں۔ شیطان مزید ان سے کہتا ہے، دوزخ کے اندر کہتا ہے، میں انا بمصرخکم، اگر کوئی طمع امید ہے کہ دنیا کے اندر میری پوجا کی ہے، تم نے عبادت کی ہے، کوئی کام آ جائے گی، یاد رکھو مایوس ہو جاؤ، تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، اپنے میں کوئی کام نہیں آ سکتا ہوں، دوزخ سے نکالنے کے لیے تمہارے کیا کام آ سکتا ہوں۔ آج آخرت کے اندر تو آگ سے بچنے والا صرف وہی ہے کہ جس نے مجھ شیطان کی دنیا کے اندر مخالفت کی تھی، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا تھا، اللہ کی اطاعت کی تھی، اعمال صالحہ کیا تھا، تو وہ آج آگ سے بچنے والا، اس کے علاوہ اور کوئی
بچنے والا نہیں ہے۔ ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رس نہیں کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، نہ تم میری فریاد رس کر سکتے ہو، نہ تم میرے بچاؤ کا کوئی سامان کر سکتے ہو، نہ میں تمہارے بچاؤ کا کوئی سامان کر سکتا ہوں۔ اب ان کو کہتا ہے کہ تمہارا شرک تمہارے منہ کے اوپر، ان کفر تو میں کفر کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں بری ذمہ ہوتا ہوں بما اس شرک سے اشرکتمونی، جو تم نے مجھے شریک ٹھہرا کر کے کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے میری براہ راست پوجا کی تھی، یا میں نے تمہارے دل کے اندر جو خیال ڈالا تھا کہ یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ حقیقت کے اندر خدا، ان کی پوجا کرو، تو میری بات کو مان کر اگر ان کی پوجا کی یا براہ راست میری پوجا کی ہے تو اس شرک سے میں بیزار ہوتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ قرآن میں ایک مقام کے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقمان حکیم رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں کہ میرے بچے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ان الظالمین، بے شک ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، ظالموں سے یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کیا، شیطان کی اطاعت کی ہے، شیطان کی بات کو مانا ہے، وہ سارے کے سارے ظالم ہیں۔ بے شک ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، شیطان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے، لہم، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے عذاب علیم، ایک ایسا عذاب، ایک ایسی سزا کہ ان کو اس سزا سے دکھ محسوس ہوگا، درد محسوس ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے کے اوپر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقال، کہے گا شیطان لما، جب قضیا، چکا دیا جائے گا، الامر و فیصلہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، وعدکم، وعدہ کیا تھا تم سے، وعد الحق، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، بس میں نے خلاف ورزی کی، وما کان لی، اور نہیں تھا میرے لیے، علیکم، تمہارے اوپر، من سلطان، کوئی زور، الا سوائے اس کے ان کے، دعوتکم، میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم، تم نے قبول کر لی میری دعوت، فلا تلومونی، پس مجھ کو ملامت نہ کرو، ولوموا، اور ملامت کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ما انا، نہیں ہوں میں، بے مصرخکم، تمہاری فریاد رسی کرنے والا، وما انتم، اور نہیں ہو تم، بے مصرخی، میری فریاد رسی کرنے والے، انی، بے شک میں، کفرت، بری ذمہ ہوں، بما، اس شرک سے، جو اشرکتمونی، مجھے شریک ٹھہرا کر تم نے کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے دنیا میں، ان، بے شک الظالمین، ظالموں کے لیے، لہم، کہ ہے ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا